حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے، یہاں تک کہ پورا سیناریو ہی بدل گیا۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے آج گن گا رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمسایہ ملک سے حسد اور بغض کی بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ مودی سرکار سے پوچھا جائے، ہن دسو ہن حرام ہے۔ تو جناب بات ہو رہی ہے فلم سردار جی 3 کی، جس کو بھارت نے اپنی ہی فلم یعنی کہ بھارتی فلم کو بین کر دیا، یہاں تک کہ ٹریلر بھی بین کر دیا، لیکن اس نے کتنے کروڑوں کا بزنس کر لیا، اور خیال یہ تھا کہ فلم کو شکست ہو جائے گی، فلم چل نہیں پائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب ہانیہ عامر، جن کو لیڈ کیریکٹر میں لیا گیا، ساتھی اداکارہ نیرو باجوہ نے کیا کیا کچھ کیا، اور ابھی ہانیہ کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو پاکستانی اداکار بھارت میں کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، اس پر بھی آج کچھ بات کریں گے۔ لیکن اس فلم کی بات کرتے ہیں کہ یہ فلم جب بن رہی تھی، ابھی دلجیت دوسان اس میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں، سنگر ہیں، ایکٹر ہیں، اور پسند کیا جاتا ہے ان کو بھارت میں، لیکن چونکہ وہ پنجابی ہیں اس لیے مودی کو بھی ان سے مسئلہ ہے، اور فلم کو وہاں پر لگنے بھی نہیں دیا گیا۔ 35 کروڑ روپے کی فلم، آپ سب پریشان ہو گئے کہ ہوگا کیا، بھارت میں فلم ریلیز نہیں ہوگی، لیکن پھر ایک فیصلہ لیا گیا کہ اس کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک ہی دن ریلیز کر دیا جائے۔ خدشات بھی تھے، خوف بھی تھا، سب کچھ تھا، اور ہانیہ عامر جس کے بھارت میں بڑے فینز موجود ہیں، ان کے پیج کو بھی وہاں پر بین کیا گیا، اور اب وہی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سے شائقین ایسے ہیں جو فلم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو پھر باکس آفس پر فلم جب لگ گئی، ریلیز ہو گئی، تو باکس آفس کے ریویوز کیا آئے، بزنس کتنا آیا، وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پاکستان میں اب تک 5 کروڑ سے زائد کا بزنس یہ فلم کر چکی ہے، کینیڈا میں بھی لگائی گئی، آسٹریلیا میں بھی، UK میں، USA میں، ہر جگہ اس فلم کو ریلیز کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 45 کروڑ کا بزنس یہ کر چکی ہے۔ فلم کی لاگت تھی 35 کروڑ، 45 کروڑ کر چکی ہے، آگے اور بھی کمائے گی، یعنی کہ فلم ناکام تو نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ہانیہ عامر کے لیے بہت شدید قسم کا رد عمل آیا ہے بھارت کے اداکاروں اور اداکاراؤں کی جانب سے۔ ان کو غلط غلط فضول قسم کے ناموں سے بلایا جا رہا ہے، اور نیرو باجوہ جو وہاں کی پنجابی فلموں کی بڑی اچھی اداکارہ مانی جاتی ہے، انہوں نے ساری سردار جی 3 کی پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور اس فلم کی پروموشن میں ظاہر ہے حصہ نہیں لیں گی کیونکہ بھارت میں موجود ہیں، اور وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے ایک کیمپین چل رہی ہے، اور مودی صاحب شدید غصے میں تھے۔ اب ہانیہ نیچرلی ایک بہت خوبصورت نظر آنے والی انسان ہے، یہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت سے اچھے ڈراماز ان کے شائقین دیکھ چکے ہیں، اور پاکستان میں فلم کو بھی لوگ بڑے شوق سے دیکھنے گئے، بڑے اچھے ریویوز اس بارے میں لوگوں نے دیے، اور خاص طور پر میں نے ٹریلر دیکھا، ابھی فلم نہیں دیکھی، امید ہے کہ مستقبل قریب میں فلم بھی دیکھوں گی میں۔ ان کی پنجابی بڑی زبردست تھی، کیونکہ میرا خیال ہے وہ پنجابی سپیکنگ نہیں ہے، اور اتنے دلچسپ انداز میں انہوں نے پنجابی بولی، اور ان کی ایکٹنگ کو کون نہیں جانتا، اور بھارتی بھی بڑے ان کے مداح موجود ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت اور پیاری نظر آنے والی یہ اداکارہ، دل موہ لینے والی اداکاری، مگر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاید ان کی خوبصورتی اس وقت آڑے آ رہی ہے، یا بھارت میں کیا چل رہا ہے، اس طرح سے اداکارائیں کیوں ان کے خلاف ہو گئی ہیں۔ پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مائرہ خان نے بھی شاہ رخ خان کے ساتھ ایک فلم کی تھی، اور بہت بڑی بات ہے، اداکارائیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ وہ شاہ رخ خان کے ساتھ کام کریں، اور وہاں بھی مائرہ خان بہت خوبصورت لگی تھی اس فلم میں، اور بھارتی شائقین بڑا سراہ رہے تھے۔ یہ تو نیچرل خوبصورتی ہے نا، اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی حسن یہاں خواتین و حضرات میں موجود ہے۔ فواد خان کی بات کی جائے تو فواد خان فلموں میں پہلے بھی کام کر چکی، ابھی بھی ان کی ایک فلم جو آنی تھی، اس کا سٹیٹس مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کو بھی روک دیا گیا ہے، ابھی دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ تو فواد خان تو ہارٹ تھروپ تھے، جو بھارت کے شائقین تھے، خاص طور پر خواتین، وہ تو ان کو جو مطلب ہینڈسم سے بھی آگے کا کوئی درجہ ہے اس پر فائز کر رہی تھی، اور بڑا دل و جان سے ان پر فدا ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایک چیز آڑے آئی، اور ابھی بڑے دلچسپ قسم کے تبصرے جو ہیں سوشل میڈیا پر سننے کو مل رہے ہیں۔ نصیر الدین شاہ ایک بڑے منجھے ہوئے اداکار ہیں، میرے فیورٹس میں بھی شامل ہیں، انہوں نے دلجیت دوسانجھ کی بڑی تعریف بھی کی ہے، ان کا ساتھ بھی دیا ہے ایسے وقت میں جب زیادہ تر لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، غدار بھی کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب دلجیت کا ایسے موقع پر ایک انٹرویو بھی سامنے آیا، دلجیت نے کہا کہ یہ فلم فیبرری میں آغاز کی گئی تھی، اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی، اور شوٹنگ بھی ظاہر ہے بھارت میں تو نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر ہو نہیں سکتی، پاکستانی وہاں جا نہیں سکتے، بڑے سارے مسائل ہیں، حالانکہ ہمسایہ ملک ہے، امن و امان سے رہنا چاہیے، لیکن مودی سرکار کو
ایسا امن تو پسند ہی نہیں ہے ان کو، تو اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کے لیے پاکستان کے ساتھ کشیدگی جاری رکھنی ہے، پاکستان پر سب ظلم و ستم کر کے اور خود بہت اچھا بن جانا ہے، اور پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہنا ہے۔ سیاسی بات زیادہ نہیں کروں گی، لیکن چونکہ وہ حکومت ایسی ہے اس لیے بات کرنا ضروری بھی ہے۔ تو نصیر الدین شاہ نے ساتھ دیا، اور دلجیت دوسانجھ نے انٹرویو میں یہ کہا کہ جب فلم آغاز ہوئی تھی تو کوئی کشیدگی نہیں تھی، ہم آرام سے کام کر رہے تھے اور بڑے باعزت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ نے دیکھ رکھا ہوگا کہ ان کے کانسرٹ پر بھی ہانیہ آئیں اور لوگوں کو بڑا اچھا لگا۔ پھر بادشاہ نامی ایک سنگر ہیں، ان سے بھی ہانیہ کی بڑی دوستی ہے، کانسرٹس میں وہ نظر آتی ہیں، تو لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا، جس کے بعد یہ فلم کے جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے ظاہرہ کاسٹ کیا ہوگا دلجیت کو بھی، ہانیہ کو بھی، نیرو باجوہ کو بھی، باقی جو اور لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو بھی کاسٹ کیا، اور اس کے بعد یہ سیناریو بن گیا۔ مودی سرکار نے جو حرکت کی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پاکستانی تو ان کی برداشت سے باہر ہیں، اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے، نہ جانے یہ لوگ وہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے رہتے ہیں۔ آپس میں عوام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، دبئی میں، یو اے ای میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پاکستانی بھی رہتے ہیں، بھارتی بھی بڑے امن و سکون سے رہتے ہیں، باہر بھی کہیں یو کے میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے ملتے ہیں۔ تو یہ سیاسی رنگ ہے جس سے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ پنجابی فلم ہے چونکہ، تو سرداروں کی طرف سے ایک خالصتان کی تحریک بھی کافی عرصے سے چل رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو پنجابی اسپیکنگ ایریاز ہیں یعنی پنجاب ہے اس کو الگ کر دیا جائے، خالصتان بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے میں مبشر لقمان صاحب کا بھی بڑا ایک دلچسپ تبصرہ سن رہی تھی کہ کل کو ایسا ہو جائے گا تو ہم دلجیت دوسانجھ کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم ملنے کے لیے وہاں چلے جائیں گے۔ اب ایک اور چیز کہ جب اتنی زیادہ تنقید کی گئی دلجیت پر، تو دلجیت نے یہ کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بالی ووڈ میں کام کرنے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے، میں سنگر ہوں، میں اپنی سنگنگ سے کما لوں گا، اور یہ فلم بھی ظاہری بات ہے اگر انڈیا میں نہیں لگی، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں کی بھی، اور وہاں سے انہوں نے ریونیو جنریٹ نہیں کیا، تو باقی عالمی ریونیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب تک باکس آفس پر 45 کروڑ، یہ بھارتی رقم کا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو بھارتی لاگت آئی وہ 35 اور 45 جمع ہو چکے ہیں، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 100 کروڑ کے کلب میں چلی جائے گی فلم، کیونکہ پنجابی زبان کو سمجھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، خاص طور پر سکھ کمیونٹی، سکھ برادری وہاں پر موجود ہے، اور یہاں بھی ہمارے ہاں پاکستان میں سکھ برادری آتی رہتی ہے۔ ایک کوریڈور باقاعدہ پاکستانیوں نے بنا دیا ہے ان کے لیے، کرتارپور میں راہداری جو بنائی گئی ہے، تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں، ہر سال گرو نانک کے وہاں پر عرس پر جانے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، ہری پور ہزارہ میں ایسی بہت سے ٹیمپلز موجود ہیں، حسن ابدال میں ٹیمپل موجود ہے، ہماری طرف سے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مودی سرکار کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے پاکستانی اداکاروں اور اداکاراؤں کی خوبصورتی اس سے حسد واضح طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن بڑی بات ہے کہ اب ایک بڑی کامیاب فلم بن کر یہ سامنے آئی ہے بھارتی تنقید کے باوجود، اور فلم ابھی چل رہی ہے، ابھی میرے خیال میں ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا ہے اس فلم کو لگے ہوئے، اور دھڑا دھڑ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام بڑی ہی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک اچھا جسچر تھا کہ ایک ایسے اداکار اور سنگر جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کے باوجود سینسر بورڈ نے اس فلم کو بین نہیں کیا، اس فلم کو لگنے دیا، اور فلم یہاں پر چل رہی ہے اور ابھی بھی کافی دن تک چلتی رہے گی۔ تو یہ فرق ہے، واضح فرق ہے پاکستان میں اور بھارت میں، پاکستان کی سرکار میں اور مودی سرکار میں، کہ اتنا بغض آپ نے پال کے رکھا ہوا ہے، اتنی نفرت آپ نے پال کے رکھی ہوئی ہے، اس طرح سے آپ روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت سے آپ کے اداکار بھی یہاں آئے، آرٹسٹ آئے، انہوں نے کام کیا، ہماری طرف سے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ ہی پاکستانیوں کے وہاں جانے پر، کام کرنے پر انسیکیور ہوتے ہیں، پھر ان کو کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی ان پر پابندیاں لگا دیتے ہیں، کبھی ان پر سختیاں کرتی ہیں، اپنے ہی اداکاروں کے خلاف آپ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہم ڈیموکریسی ہیں، یہ سب سے بڑی ڈیموکریسی کا ایک ذرا چہرہ میں نے دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں نا آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، ایسی کوئی حیثیت اس وقت مودی سرکار کی دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو تنقید کر رہے تھے، ہانیہ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ تعریف توصیف کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جی جو بھارت اس زوم میں مبتلا تھا کہ فلم ہمارے ہاں نہیں لگے گی تو نہیں چلے گی، پروڈیوسرز کو نقصان ہو جائے گا، دلجیت کو بین کر دیا جائے گا، ساری تدبیریں الٹی پڑ گئی ہیں، اور اس وقت سردار جی 3 کامیابی سے جاری ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا سیکول بھی آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ سیکول میں پاکستانی اداکاروں اور اداکاراؤں کو کیا شامل کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس وقت صورتحال کافی
میں اس کو بولوں گی بس کا خیز ہی بن چکی ہے بھارت کے لیے۔ تو یہ تھا اب تک کا ریویو، اور آپ نے فلم دیکھی ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں، وہ بھی بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔